اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج انشاءاللہ اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 58 سے ہم شروع کریں گے۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وا اور اذا جب نادیتم تم پکارتے ہو الی الصلاۃ نماز کی طرف، الی الصلاۃ اتخذوها نماز کی طرف جب تم پکارتے ہو تو وہ بنا لیتے ہیں اسے ہزواً ہنسی ولعبا اور مذاق، ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہنسی اور کھیل، لعبہ کھیل۔ ذالکہ یہ بانہم بسبب اس کے کہ بے شک وہ قومن ایک ایسے لوگ ہیں لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے۔ یعنی اس آیت کو ہم ذرا سا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس وقت کے دور کے لحاظ سے جب یہ آیا ہے حکم، یعنی ہمیں اس میں کیا حکم پتہ چل رہا ہے، جب یہ ہے نا کہ جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، تو آپ لوگ ضرور لکھیں یہ اذان کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت جب اذان کا حکم آیا ہے، اور پھر جب کس طرح بلایا جاتا تھا سوری جی کس طرف بلایا جاتا تھا، اس کی میں حدیث پڑھ لوں گی تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ اذان کی نماز کی طرف بلانے کا طریقہ ہے، یعنی اذان، تو اس میں بتایا گیا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کے اعلان کے لیے لوگوں نے آگ جلانا اور ناقوس بجانا تجویز کیا، جو کہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا۔ تب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اذان کے کلمات دو مرتبہ، ٹھیک ہے نا، یعنی حضرت بلال نے کیا فرمایا، انہوں نے ان سے کہا گیا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے لیے 1 مرتبہ کہا جائے گا۔ تو اقامت کیا ہے؟ اقامت وہی ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 603 ہے۔ اور یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، دیکھیں اب ہم پورے قرآن میں سرچ کریں تو ہمیں تو اذان کے الفاظ نہیں ملتے نا کہ وہ کون سے الفاظ تھے جن سے پکارا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے لازماً حدیث اور سنت رسول ہمیں دیکھنا ہے، تو ہی ہم ان باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ اچھا، دوسری اہم حدیث تو آپ لوگ ضرور لکھیں اپنے پاس، اس میں بخاری 1231 وہ میں پڑھ لیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے، لیکن اقامت ختم ہوتے ہی وہ پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں فلاں بات یاد کرو۔ اس طرح وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں نہیں تھی، لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھیں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ وہ تیسری رکعت میں ہے یا چوتھی میں، تو وہ بیٹھے بیٹھے سجدہ سہو کر لے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اس میں اشارہ جو ہے اذان کی طرف ہے، اور یہ جو ہنسی مذاق ہے یہ پھر ان کی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اینڈ میں کہا اس آیت کے کہ وہ عقل نہیں رکھتے، یعنی عقل ہے ان کے پاس، اس کے باوجود یہ ان الفاظوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور اذان ہو رہی ہوتی تھی تو کھیل اور تماشے میں مصروف رہتے تھے۔ تو ہمارے لیے اس بات میں اہمیت ہے کہ اذان ہم غور سے سنا کریں، اس کا جواب دیا کریں، جو کہ انشاءاللہ ہم آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ آیت نمبر 59، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل تنقمون نہیں تم ناراض ہوتے، منا ہم سے، الا مگر ان اس وجہ سے، یعنی یہ کیا بات ہے، یعنی کہ یہ اس طرح سے ہے اہل کتاب کی طرف کہہ کے کہا جا رہا ہے کہ تم ہم سے صرف اسی بات پہ ناراض ہو
इल्ला मगर अन इस वजह से आमन्ना कि हम ईमान ले आए हैं बिल्लाहि अल्लाह के साथ वमा और इस चीज़ के साथ उनज़िला जो नाज़िल की गई इलैना हमारी तरफ वमा और जो उनज़िला नाज़िल की गई मिन क़ब्लु इससे पहले, ठीक है ना? व अन्ना और बेशक अक्सरकुम तुम में से अक्सर फ़ासिकून फ़ासिक ही हैं। यानी तुम इसी बात पे हमसे नाराज़ हो ना? यही इसी बात का इशारा है कि तुम इस बात से सिर्फ़ हमसे इंतक़ाम ले रहे हो कि हम अल्लाह पे ईमान ले आए हैं और जो कुछ नाज़िल किया गया यानी ये कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और हमारा आज मुसलमानों पे ईमान है, जो इससे पहले नाज़िल किया गया यानी कि तौरात और इंजील की तरफ, ठीक है ना? तो इसका मतलब तुम लोग नाफ़रमान हो कि तुम इसी बात पे हमसे इंतक़ाम ले रहे हो, तो तुम्हारी जो अक्सरियत है, वो नाफ़रमानों पर ही मुश्तमिल है, ठीक है? आयत नंबर 60 कुल कह दीजिए, हल उनब्बिउकुम क्या मैं तुम्हें खबर दूँ बिशर्रिन ज़्यादा बदतर की, मिन ज़ालिका इससे यानी एक और इससे ज़्यादा बुरी सज़ा, मसूबतन जज़ा के एतबार से इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक, मन वो शख़्स के लअनहुल्लाहु लानत की इस पर अल्लाह ने वग़ज़िब अलैहि और ग़ज़ब हुआ इस पर, वजअल और बनाए मिनहुम इनमें से क़िरद क़िरदत बंदर व ख़नाज़ीर और सूअर व अब्द तागूत और इसने पूजा की शैतान की। यानी वो सज़ाएँ हैं कि जब तुम इस तरह के काम करते हो तो फिर अल्लाह भी ग़ज़ब होता है उस शख़्स पर। फिर किस पर? कि जो इनमें से जिसको फिर उसने बंदर बनाए, सूअर बनाए और वो जो शैतान की पूजा करते हैं, उलाइका ये लोग शर्रु बदतरीन सज़ा के मुस्तहिक हैं। मकान दर्जे में व अदल्लु और ज़्यादा गुमराह हैं अन सवाइस सबील सीधी राह से। ठीक है ना? यानी ये बहुत ही भटके हुए फिर लोगों में से हैं। कि ये इसका मतलब यानी ये हुआ ये जो सज़ाएँ हमें बताई गई हैं कि अल्लाह के यहाँ बदतरीन सज़ा पाने वाले लोग कौन से हैं, वो ये फिर कैटेगरीज़ हैं कि बदतरीन सज़ा पाने वाले लोग कौन हैं, जिन पर अल्लाह ने लानत की है। अब लानत का क्या मतलब होता है कि अल्लाह की रहमत से अब ये दूर हैं। वो हैं फिर जिन पे ग़ज़ब हुआ है अल्लाह तो वो बंदर बनाए गए हैं, ख़ंज़ीर बनाए गए हैं और वो जिन्होंने शैतान की बंदगी की, तो ये बहुत ही भटके हुए लोग हैं। आयत नंबर 61 वाह और इज़ा जब जाउकुम वो आते हैं तुम्हारे पास क़ालू तो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए वक़द अलबत्ता तहकीक हालाँकि दख़लू वो दाखिल हुए थे बिल कुफ़्र के साथ वहुम और वो क़द तहकीक ख़रजू यकीनन वो निकले भी बिही इस कुफ़्र के साथ ही यानी बिही का क्या मतलब हुआ कि वो कुफ़्र के साथ ही दाखिल हुए थे, कुफ़्र के साथ ही निकले। यहाँ लाज़िमन आप लोग लिखें हैं सूरह आले इमरान 72 वहाँ हम ये पढ़ रहे हैं सूरह आले यानी सूरह आले इमरान 1 सेव सॉरी सूरह आले इमरान 72 सूरह आले इमरान 72 ज़रूर आप देखें, तो उसमें मेन यही बात है कि उस वक़्त उन्होंने क्या फ़ैसला किया था कि सुबह को ईमान ले आओ और शाम को काफ़िर हो जाओ। तो इसमें हमें क्या पता चला कि यकीनन हम ये कहेंगे कि उनको ईमान की हलावत ही नसीब ना हो सकी, ठीक है? वल्लाहु और अल्लाह आलमु खूब जानता है बिमा इस चीज़ को कानू हुए थे यक्तुमून जो वो छुपाते थे, ठीक है ना? आयत नंबर 62 व तरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कसीरन बहुतों को मिनहुम इनमें से युसारिऊन वो जल्दी करते हैं फिल इस्मी गुनाह में वल उद्वान और ज़्यादती में, ठीक है? व अक्लिहिम सुह्त और क्या है वो हराम को खाने-पीने में यानी 2 काम करते हैं, एक तो वो गुनाहों में जल्दी करते हैं, ज़्यादती में और अपना हराम खाने-पीने में जल्दी करते हैं। लबिसा अलबत्ता बहुत ही बुरा है मा जो कानू वो थे यामलून जो वो ये अमल किया करते थे। यानी उनके अमल की ये 2 बातें बताई गई हैं कि ये क्या करते हैं 2 काम हर गुनाह करने वाला शख्स एक तो गुनाह में जल्दी करेगा ठीक है ना? और एक अपने हराम के खाने-पीने में। आयत नंबर 62 लौला यनहाहुम यानी क्यों नहीं रोकते? यानी अहले किताब की अगर हम देखें इस बात से या हमारे मुसलमानों में भी है, ये 2 पॉइंट्स हम जब देखते हैं आयत नंबर 62 में, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जब वो इन 2 कामों में जल्दी करते थे आयत नंबर 63 लौला हुमुर रब्बानियूना तो क्यों नहीं रोकते? यानी जब ये काम देखते हैं तो क्यों नहीं रोकते? रब्बानियूना इनके रब वाले वल अहबार और इनके उलमा। अब यहाँ ज़रूर आप लोग देखें कि रब्बानियून किसको कहा जाता है? ये जो दरवेश टाइप लोग नहीं होते, जो दुनिया छोड़ देते हैं, ठीक है ना? ये जो इस तरह के सूफ़ी, इस तरह के जो दरवेश टाइप लोग हैं। और उलमा का ज़िक्र क्या है? उलमा का मतलब होता है उलमा और फ़ुक़हा वाले लोग। तो यहाँ ज़रा-सा आप लोग ज़हन में रखा करें
کہ ربانیون کی جو طرف جو اشارہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر عیسائی درویشوں کی طرف ہوتا ہے، اور احبار جو ہے نا، علماء فقہا جو تھے نا، یہ زیادہ تر یہودی علماء کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ویسے ان دونوں کا مطلب ہم دیکھتے ہیں علماء اور فقہا کا، تو یہ یہی آتے ہیں درویش لوگ اور علماء لوگ، جو کہ ایک عیسائیوں کی طرف تھے، اور یہ جو احبار جو ہے یہ طبقہ علماء کا یہودی علماء کی طرف اشارہ ہے۔ ان قولہم الاسم، ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں روکتے ان کے رب والے، ان کے علماء، ان قولہم الاسم، ان کے گناہ کی ان باتوں کو کرنے سے، واکلہم السحت، اور ان کے حرام کے کھانے سے، یعنی ان دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ کیوں نہیں روکا ان دونوں کو، ٹھیک ہے نا؟ لبئس، البتہ برا ہے، ٹھیک ہے، ماں جو کچھ کانو وہ تھے، یسنعون جو وہ یہ کیا کرتے تھے، یعنی دیکھنے کے باوجود مت روکنا، تو یہ اشارہ ان کے علماء اور درویش کی طرف ہے کہ وہ کیوں نہیں روکتے تھے جو یہ گناہ کے کام کرتے تھے۔ آیت نمبر 64 بہت اہم ہے، اس کو دیکھیں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں اتنے حصے میں، یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ آل عمران 181، سورہ آل عمران 181۔ سورہ آل عمران 181 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سورہ آل عمران 181 میں یہی تھا کہ وہاں پر جب منافقین کو کہا جاتا تھا کہ بھی اللہ کے لیے نکالو، ظاہر ہے اللہ کی رضا کے لیے یہی ہوتا ہے نا کہ بھی اللہ کے لیے نکالو، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم سے قرض حسنہ مانگتا ہے، تو گویا اللہ فقیر ہے، یعنی ہم تو پھر زیادہ امیر ہو گئے۔ یہ منافقین کا ہم نے سورہ آل عمران 181 میں پڑھا ہے، رائٹ؟ اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں اسی طرح یہ بات یہود نے کہی ہے کہ کہا یہود نے کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھ گئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ اس میں دیکھیں یہ جو وہ جو یہ جو لگا نہیں ہوا، یہ جو میں نے ٹیبل لگایا ہے اس کا، بنی اسرائیل کا اور بنی اسماعیل کا، کہ انہوں نے کہا یہود نے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو ان کا یہاں یہ اشارہ تھا، اس ٹیبل کو آپ لوگ دیکھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا کہ دیکھیں یہ جو حضرت ابراہیم ہے ان کے دو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسحاق جو اللہ کے حکم سے فلسطین میں سیٹل ہوئے ہیں، اور اسماعیل جو اللہ کے حکم سے ہاجر اور اسماعیل کو مکہ میں بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے جو کہ اسحاق علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب، ٹھیک ہے نا، جن کا لقب اسرائیل ہے، جن سے آئیے بنی اسرائیل کہلائے گئے، رائٹ؟ اچھا، پھر اس کے بعد یہاں سے لے کے پھر موسیٰ علیہ السلام ان کی نسل سے تھے، یعنی تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، پھر اس کے بعد داؤد یعنی دوسری آسمانی کتاب بھی انہی کی نسل میں آئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو کہ انہی کی طرف، یعنی ان بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، جن پہ انجیل نازل ہوئی، تو یعنی یہ موسیٰ ٹو عیسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی، یہ سلسلہ رکا عیسیٰ اور یحییٰ پر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 1400 سال کا ٹائم پیریڈ تھا کہ جس میں کہ مسلسل نبوت کا سلسلہ انہی کی طرف رہا، یعنی پوری یہ جو 1400 سال تھے یہ مسلسل بنی اسرائیل کی طرف ہی نبوت کا سلسلہ رہا، یعنی نبوت کی جو رحمت تھی وہ ان کی طرف تھی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یہ ان کا تھا کہ بھی اب یہ جو آخری نبی ہیں جن کا یہ انتظار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ مدینہ میں وہ 3 قبائل بھی آ کے بسے ہیں، تو وہاں پر اللہ کی حکمت کے مطابق یہ جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ یہاں بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں شفٹ ہو گیا، رائٹ نا؟ اب یہاں پر انہوں نے جب یہ قرآن میں یہ آیات نازل ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ جو یہ یہود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بند گئے، یعنی کہ پچھلے سینکڑوں سالوں سے جو یہ سلسلہ نبوت کا ہماری طرف تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ رحمت بند ہو گئی، یعنی یہ اللہ کی رحمت ہی بند ہو گئی، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے، ہم اردو میں آسان لفظوں میں یہ ایکسپلین کریں گے کہ یہ لوگ حق پرست نہیں تھے، حق پرست ہوتے تو یہ تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے کہ ٹھیک ہے وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے نبوت اب بنی اسماعیل میں شفٹ ہو گئی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بنی اسرائیلی کون تھے؟ یہ نسل پرستی تھی، یہ جو آج ہے یہ ان کی نسل پرستی ہے کہ جی ہم انبیاء کی نسل سے ہیں، ہم تو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ہم پہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو اس پہ یہ آیت کو سمجھنا ضروری ہے یہ ٹیبل کے مطابق کہ یہ جو ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں شفٹ ہو جانا۔ اب یہ لوگ حق پرست ہوتے تو یہ فوراً ایمان لے آتے، لیکن یہ نسل پرست نکلے، یہ قوم پرست نکلے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی کیا کہ ٹھیک ہے اس وقت کے مطابق ان لوگوں کو کیونکہ رومن امپائر نے بہت نوازا ہوا تھا تو یہ نہیں ایمان لے آئے، اور یہ ان کے ایشوز اور یہ باتیں جو ہیں پھر یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے یہ آیت سمجھ آتی ہے کہ یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی نبوت کی جو رحمت تھی وہ ہمارے لیے بند ہو گئی، تو جو کہ پچھلے سینکڑوں سال سے ہماری طرف تھی،
تو یہ نہیں ہے، یہ حق پرست ہوتے تو یہ فوراً ایمان لاتے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کو سلیش کر دیں کہ یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سلیش قلت بند ہو جائیں ایدیہم انہی کے ہاتھ، یعنی اللہ نے کہا ان کے اپنے ہاتھ بند ہو گئے ان کے بند ہو جائیں گے، وَلُعِنُوا وہ لعنت کیے جائیں گے، بما قالوا بسبب اس قول کے جو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر ہو گیا۔ اچھا بلکہ یداہو ان کے تو اس کے تو دونوں ہاتھ مبسوطتان کھلے ہیں، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفقو وہ خرچ کرتا ہے کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اللہ کا ڈیسیژن ہے، یہ اللہ کی حکمت اور فیصلہ ہے کہ نبوت کس کو دینی ہے اور کب کس کو دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم انسانوں کا کیا ہے کہ اللہ کے ہر آرڈر پہ بس یس کہا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان یہودیوں پہ کیا تھا کہ یہ حق پرست ہوتے تو فوراً ایمان لے آتے ولا یزیدن یقیناً ضرور کرے گا کثیرن بہتوں کو منہم ان میں سے ماں وہ قرآن میں جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا آپ کی جانب میں ربکا آپ کے رب کی طرف سے طغیانن و کفر سرکشی میں اور کفر میں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو میں بامحاورہ پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے ان کی اکثر کی سرکشی میں اور کفر میں جو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا ہے آپ پر اور آپ کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ان کی اس ضد کا ذکر ہے کہ یہ ان کی ضد ہے جو کہ ان کو سرکشی اور کفر میں ہی آگے بڑھا رہی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈال دیا بینہم ان کے درمیان عداوت والبغضاء اور بغض الی یوم القیامت قیامت کے دن تک کے لیے ان پہ۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ جو حسد ہے نا یہ ان کا قیامت تک رہے گا کہ کلما جب بھی اوقدو وہ جلاتے ہیں نارن آگ للحربی لڑائی کے لیے اطفاہ اللہ تو بجھا دیتا ہے اس کو اللہ، یعنی آیت کے اتنا حصہ میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ ان یہودیوں کی سازش ہے، یہ ان کی سازش کا ذکر ہے کہ ان کی کیا کام ہے، یہ یہی سازش کرتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں جنگ کی آگ کو بھڑکانے کا کام کریں، ٹھیک ہے نا، کہ ہر جگہ۔ اور جس کی سب سے بڑی مثال آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم جب سورہ احزاب پڑھیں گے اس میں تو انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی تمام قبائل نے نا۔ تو یہاں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ یہ ان کی سازش ہے یہودیوں کی کہ یہ ہر وقت نا جنگ کو بھڑکانے کا آگ کو یعنی جنگ کو بھڑکانے کا جو ہے ان کا یہی کام ہے۔ اچھا جب یہ جنگ کو بھڑکانے کے لیے کرتے ہیں تو اطفاہ اللہ تو بجھا دیتا ہے اس کو اللہ، وہ یسعون وہ دوڑتے پھرتے ہیں فی الارض زمین میں فساد ہی کرنے کے لیے، ان کی جو دوڑ ہے نا زمین میں اور دنیا میں وہ فساد ہی ہے۔ واللہ اور اللہ لا یحب المفسدین اللہ پسند نہیں کرتا ان فساد کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 65 ولو اور اگر انا بے شک اہل الکتابی یہ اہل کتاب، اب دیکھیں نا یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اب اس آیت کو پڑھ کے دیکھیں آج دونوں کے پاس آپشن ہے، ان یہودیوں کے پاس بھی ان نصارہ کے پاس بھی، کہ ابھی بھی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، یہ ابھی بھی ایمان لے آئیں۔ حالانکہ آپ لوگ سرچ میں جائیں تو یہ آج کے آپ یا تو پادری لے لیں یا ان کے علماء لے لیں یہود کے، یہ لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہماری کتابیں آج تحریف شدہ ہیں اور قرآن جو ہے اس کا حرف بہ حرف وہی ہے، یہ ایڈمٹ کرتے ہیں یہ لوگ دونوں۔ اب اس پہ رکھ کے اس آیت کو پڑھیں کہ اگر بے شک اہل کتاب ایمان لے آتے واتقوا تقوی اختیار کر لیتے لکفرنا تو یقیناً ہم دور کر دیں گے عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں ولا ادخلناہم اور ہم ضرور ان کو داخل کریں گے جنات النعیم نعمتوں والے باغ میں۔ اچھا ولو اور اگر انہم بے شک وہ اقاموا التوراۃ، اچھا یہ بات اب پھر ذہن میں لائیں کہ اب ہم ہے نا آخری امت، اب ہم سے پہلے ہم نے قرآن میں بڑا کلیئر پڑھا ہے کہ بھی ہم سے پہلے انجیل تھی، انجیل سے پہلے زبور، زبور سے پہلے تورات۔ اب وہی والی بات، یہ اگر تورات کو حقیقتاً مانتے، اس کے اندر کی جو آیات ہیں جو تورات کے اندر ہیں ان تمام کو رائج کرتے، ان کو پورا نافذ کرتے اور اللہ کے دین کو اسی طرح لے کے چلتے جیسا کہ کرنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہنے کا حکم، کہنے کا مقصد اس آیت کا یہ ہوگا کہ اس وقت ان آیات کو پڑھتے چلے جانا اور ان پہ رک رک کے اس کو اپلائی کرنا بہت ضروری ہے۔ یہی بات اب کہی جا رہی ہے کہ یہ تورات والے، یہ انجیل والے، یہ حقیقتاً اس کو نافذ کرتے، اس کو قائم کرتے نا تو یہ پھر ایمان بھی لے آتے، تو ان لوگوں نے نہیں کیا۔ تو یہاں ان تینوں کتابوں کو ذہن میں رکھ کے اس آیت کو کریں کہ ہمیں جو اس کو پڑھتے چلے جانا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی بہت ضروری ہے۔ ولو اور اگر انہم بے شک وہ اقاموا التوراۃ
وہ ان احکامات کو نافذ کرتے، وہ قائم کرتے اس تورات کو، ول انجیل اور انجیل کو، جو اس کے اندر کی آیات ہیں وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے نا سارے، یہ تمام آسمانی کتابیں ہیں، اور آسمانی کتابوں سے ذہن میں رکھا کریں یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس میں انسانی ذرائع کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی ایک جو کتاب تیار ہوتی ہے وہ انسانی دماغ کے مطابق تیار ہوتی ہے، یہ جو ہمارے سامنے یہ ایگزیکٹ آسمانی کتاب ہے جو ٹوٹل اللہ کا کلام ہے یہ، تو وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، وما انزلہ اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اس کا سلیش کر لیں یعنی اگر یہ کر لیتے، یعنی اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے اور یہ احکامات نافذ کر لیتے سلیش لا کلو تو یقیناً وہ کھاتے، لا اکلو حمزہ ہے، لا اکلو تو وہ یقیناً کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اپنے پیروں کے نیچے سے، یعنی ایک دفعہ کر کے تو دیکھو، تو یہ نعمتوں کی بارش اوپر سے بھی آئیں گی نیچے سے بھی آئیں گی، منہم ان میں سے، امتن ایک گروہ ہے، مقتصدتن جو درمیانی راہ میں چلنے والا ہے، اس کو غور سے دیکھیں ساتھ کو، پہلے احکامات نافذ کرنے کا کہا گیا، پھر کہا گیا کہ تم کر لیتے تو تم اوپر نیچے سے نعمتیں پاتے، اچھا پھر دیکھیں ان میں سے ہے ایک گروہ درمیانی راہ کا چلنے والا ہے ایک گروہ، وہ کثیرن لیکن زیادہ تر جو ہے منہم ان میں سے سا برا ہے ما یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں، اچھا یہ جو اتنا پورشن ہے ان میں سے ایک گروہ ہے جو سیدھی راہ میں چلنے والا ہے، یہاں لوگ ضرور دیکھا کریں، دیکھیں ان کے بھی بہت درجات ہیں، جنہوں نے تورات سے پہچانا، یعنی ان کا تورات پہ بھی ایمان تھا، پھر ان کا انجیل پہ بھی ایمان تھا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو دیکھتے ہوئے ایمان لائے، تو وہ دوہرے اجر کے مستحق ہوں گے، تو یہ جو آیت کا اتنا حصہ ہے اس میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی، کون سا والا؟ یہ والا، ان میں سے ایک گروہ ہے درمیانی راہ کے چلنے والا، اس میں ضرور عبداللہ بن سلام لکھا کریں، کہ ویسے تو عیسائی بہت تعداد میں ایمان لائے تھے، پھر بھی یہودیوں میں تو وہ کہتے ہیں گن کے 10 بھی نہ تھے، خیر ان میں زیادہ نام عبداللہ بن سلام کا آتا ہے، تو یہ میں ذرا حدیث پڑھوں گی تو یہ آپ کو یہ والی آیت بڑی اچھی کلیئر ہوگی، یہ حدیث جو ہے یہ بخاری کی ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اچھا اس میں جو اشارہ ہے وہ عبداللہ بن سلام کی طرف ہے، یہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کی خبر پہنچی، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ سے 3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، نمبر 1، قیامت کے برپا ہونے کی پہلی علامت کون سی ہے؟ کوسچن نمبر 2، اہل جنت سب سے پہلے کون سا کھانا کھائیں گے؟ نمبر 3، اس بات کا کیا سبب ہے کہ بچہ کبھی باپ کے مشابہ پیدا ہوتا ہے کبھی ماں کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے ابھی یہ باتیں مجھے بتائی ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، یہ جبریل علیہ السلام فرشتوں میں سے ہیں، یہود کے دشمن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ان 3 سوالوں کے جواب دیکھیں، سوال کیا تھا کہ قیامت کے برپا ہونے کی پہلی علامت کون سی ہے، جس کا جواب ہے قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ جواب نمبر 2 کہ اہل جنت سب سے پہلے کون سا کھانا کھائیں گے، اس کا جواب ہے اور اہل جنت کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کا زائد حصہ ہوگا۔ کوسچن نمبر 3 کیا تھا کہ اس بات کا کیا سبب ہے کہ بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے کبھی ماں کے، اس کا جواب پھر دیا گیا، اور بچے کی باپ اور ماں کی مشابہت کا حال یہ ہے کہ جب مرد کا مادہ تولید یعنی منی عورت کے مادہ تولید پر غالب آ جائے تو بچہ باپ کے مشابہ ہے، اور جب عورت کا مادہ تولید مرد کے مادہ تولید پر غالب آ جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس پر عبداللہ بن سلام نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور عرض کیا، اب عبداللہ بن سلام نے کیا کہا، یا رسول اللہ، قوم یہود بہت بہتان تراش ہے، چنانچہ آپ انہیں میرے اسلام کی خبر ہو جانے سے پہلے ان سے میرے متعلق پوچھئے گا۔ قوم یہود میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ ہم میں بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھے آدمی کا بیٹا ہے، ہم میں بہت افضل ہے اور افضل آدمی کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عبداللہ بن سلام
اسلام قبول کر لے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ یہود بولے اللہ اسے اسلام سے بچائے رکھے۔ آپ نے ان سے پھر یہی سوال کیا تو انہوں نے وہی جواب دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام جو چھپے ہوئے تھے ان کے پاس آ گئے، یہودیوں کے پاس، اور کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہود نے یہ سنا اور کہنے لگے عبداللہ بن سلام ہم میں سب سے برا آدمی ہے اور برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اتنا برا بھلا کہنے لگے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3938، ٹھیک ہے نا، کہ ان میں سے جو تھے جنہوں نے اس وقت اس کو پہچان کے تورات اور انجیل میں پیشن گوئیوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے، لیکن یہ کم ہی تھے، زیادہ کثیرن جو تھے وہ وہی تھے جو برے ہی تھے۔ آیت نمبر 67، آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیجئے، ما جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، وَإِنْ اور اگر، وَإِن لم تفعل، اب یہ دیکھیں یہ بہت سخت، جیسے ایک نہیں ایک سخت انداز کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغتا تو نہیں آپ نے پہنچایا، رسالتہ اس کا پیغام۔ اچھا اب اس میں ہم کہیں گے، اب یہ پڑھنے میں تو بڑا سخت انداز لگتا ہے نا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے تو گویا رسالت کا حق ہی نہ ادا کیا۔ اس پہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بخاری کی حدیث بتاؤں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4855، یہ تو کلیئر ہو گئی۔ اچھا اب یہ جو انداز ہے، اب آپ لوگ سب ضرور لکھیں سورہ آل عمران 128، سورہ آل عمران 128 جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہاں پہ بھی ہم نے اسی طرح سے تھا کہ وہ جو غزوہ احد ہے، غزوہ احد میں وہ جو پورا ایک بتایا گیا ہے کہ بھی جہاں پر سیکنڈ سورہ آل عمران کی 128، سورہ آل عمران 128، جہاں پہ ہم لوگوں نے پورا پڑھا تھا کہ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آپ شدید زخمی ہوئے ہیں اور جب بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی ہے، تو آپ نے ایک یہی کہا تھا نا کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 128 آیت فوراً اتری کہ لیس لک من الامر شیئا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی ہم یہی کہیں گے کہ یہ جو تنقید ہوتی ہے یہ ایز اٹ از، یعنی جو کہ تو قرآن میں بھی نازل ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی آیت ہم لوگ پہلے سورہ آل عمران 128 پڑھ رہے ہیں، تو ضرور لکھیں۔ تو یہ بھی بڑی سخت ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کیا، اور جس طرح یہاں ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ یہ قرآن کس نے سنا تھا سب سے پہلے؟ اللہ تعالیٰ سے کس نے سنا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا تھا، پھر انہوں نے آ کے سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ امانت ہے، انہوں نے اللہ کی امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا جبریل علیہ السلام سے، اور انہوں نے پھر اب پوری امت تک ایز اٹ از پہنچائی ہے، ایز اٹ از، اس میں ہم کہیں گے کہ انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے، یہ ایز اٹ از پہنچی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آگے دیکھیں، واللہ اللہ یاسمو کا، اللہ حفاظت کرے گا آپ کی، من الناس ان لوگوں سے، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم الکافرین کافر قوم کو۔ 68، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لستم علی شیء، اس کو سلیش کریں کہ اہل کتاب تم تو کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی اس کے کہنے کا اس طرح سے انداز ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لستم علی شیء حتیٰ یہاں تک کہ تقیموا تم قائم کرو توراۃ والانجیل، تورات کو اور انجیل کو، وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اس کو پڑھ لینا، یہ کر لینا، یہاں تک نہیں چلے گا جب تک کہ اس کو قائم نہ کرنا، اس کو نافذ نہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں پر ہم نے اس کو رکھ کر اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاؤں گی کہ ہم بھی تو ہیں نا، اب یہاں اس وقت رائٹ نو سچویشن میں تو ہم ہیں کہ ہم اس وقت ہیں کہ قرآن ہمارے پاس ہے، ہم اس قرآن کو کیسے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک بہت پیاری حدیث ہے، اس لیے میں اس کو کوٹ کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں حدیث میں کہ اے اہل قرآن، یعنی کہ ہم لوگ، اے اہل قرآن، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا بلکہ اسے پڑھا کرو رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی، جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اسے عام کرو اور خوشحالی سے پڑھو اور اس میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ ان لوگوں نے، ہم لوگ کیسے پڑھ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ بیچ دیتے تھے آیات کو، بیچ دیتے تھے، بدعات شروع کر دی تھیں، تو یہ سارا سابقہ امت مسلمہ کے جو حالات ہیں وہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، یہاں پھر ہمارے لیے بھی آتا ہے
کہ جیسے یہ تورات انجیل والے ہیں تو ہم قرآن والے ہیں، یعنی ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کو جیسے یہ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، کسی دن کے اوقات میں بھی پڑھو، اسے رات کے اوقات میں بھی پڑھو، اس کا حق ادا کرو، یعنی اس کو نافذ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر دیکھیں ولا یزیدن، اور یقیناً ضرور کرے گا، کثیرن بہتوں کو، منہم ان میں سے، ماں وہ قرآن جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً وکفرا سرکشی میں اور کفر میں، یعنی اب جو قرآن پہ نہیں ایمان لا رہے، اور جو کون لوگ ہیں جو اس وقت سرکشی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، جو کہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ ان کی ضد ہے، فلا تاسا چنانچہ نہ اب غم کھائیں، القوم الکافرین ان کافر لوگوں پر اب آپ غم مت کھائیں۔ یہ کافر لوگوں کی طرف جو اشارہ آتا ہے، دیکھیں پھر یہ وہی ہے، ایک جو نبی ہوتا ہے وہ بہت شفیق اور رحیم ہوتا ہے، اسے اپنی امت کے حق میں وہ بہت شفیق ہوتا ہے، لیکن وہ جو عذاب کا تصور ہے وہ جانتا ہوتا ہے، اور اسے اس کا صدمہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ نہیں مان رہے، یہ اس وقت سرکشی اور ضد میں اڑے ہوئے ہیں، جبکہ ان کا انجام پھر بہت برا ہوگا، تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ غم نہ کھائیں ان کافر لوگوں پر جو انکار کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایک نبی جو پھر جانتا ہوتا ہے کہ یہ آج نہیں سن رہے تو ان کا انجام کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 69، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو جو یہودی ہوئے، یہ سارا کلیئر دیکھیں، پہلے ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی رائٹ ناؤ اسٹیٹس میں ایمان والے جو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں۔ اچھا اب کہا جا رہا ہے وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یعنی اس سے پہلے وہ لوگ جو صابئون جو صابی ہوئے، بے دین، والنصارى اور جو نصارہ ہوئے، ٹھیک ہے، من ان میں سے جو آمنا پھر ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخرت یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور انہوں نے عمل کرے نیک، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو نہ ان میں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو یہ کلیئر کر دوں تھوڑا سا کہ اس آیت میں سٹارٹنگ سے شروع کر لیں، ایمان والے کون؟ امت محمدیہ کے لوگ، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے نا، ایمان لانے کی میں جو پہلے آتے ہیں۔ اچھا پھر یہودیوں کا بھی ذکر ہے، یہودی کون ہے؟ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہو گئے۔ پھر صابی کا ذکر ہے، صابی جو ہے آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ بقرہ 62، یہ بڑا اہم ہے، سورہ بقرہ 62 میں اس طرح کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں صابی کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایک سیکنڈ، ہاں صابی جو ہے صابی یہ ہے نا، صابی اونا، تو اس کا واحد اس کی جو صابی جو ہے اس کی جمع ہے۔ اچھا صابی جو ہے یہ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں یہ عراق کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ اچھا ان میں جو رائے آتی ہے، کیونکہ اب یہ نام تینوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اسی طرح بقرہ میں بھی آئے ہیں کہ یہودی یہ تو اہل کتاب تھے، اور صابی اور والنصارہ، تو ممکن ہے اس میں دو رائے ہیں، یہ دو رائے آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 کہ یا تو یہ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے اور بعد میں پھر خراب ہو گئے، دیکھیں اس وقت تو ہوتے تھے نا، بعد میں پھر اپنے دین سے ہٹ جاتے تھے، اور ان کو ستارہ پرست بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ستارہ پرست بھی کہا جاتے ہیں، یہ لادین قسم کے لوگوں کا ان کے وہ بھی کہا جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس وقت یہ دین ابراہیمی کے پیروکار ہوں، کیونکہ زیادہ تر ان کے بارے میں آتا ہے یہ عراق کے رہنے والے ہیں، واللہ عالم۔ اور والنصارہ، نصارہ کون ہے یہ آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھا کریں، یہ ہم لوگ سورہ آل عمران 52 لکھا کریں کہ جس میں حضرت عیسیٰ کا جب انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے کہا ہے، یعنی اس وقت جو لوگ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے ہیں انہوں نے کہا ہے نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، تو عیسیٰ کے ماننے والے کون ہوں گے؟ نصارہ کہلائے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عیسائی نہیں کہا، نصارہ کہا ہے، کہ انہوں نے اس وقت یہ لفظ یوز کیے ہیں کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یہ تینوں ذہن میں رکھا کریں۔ اچھا اب جو اس آیت کا مطلب ہے نا، یہاں تک تو تینوں دوبارہ ریوائز ہو گئے نا، یہودی کون ہے، صابی کون ہے، نصارہ کون ہے۔ جو اس آیت میں مطلب ہے، آیت نمبر 69 میں، اس کا یہ مطلب ہے اپنے اپنے دور میں، یعنی اپنے دور میں جب تورات نازل ہو رہی تھی، جب اس پہ بھی جو لوگ ایمان لائے تھے تو اس کی کنڈیشنز یہی ہوں گی۔ کنڈیشنز کیا تھی؟ وہ ایمان لائے اللہ پر، وہ ایمان لائے یوم آخرت پر۔ دیکھیں آخرت کے ایمان پہ یہ ساری محنت ہوتی ہے کہ ہمارا ایک ایمان ہے کہ ہم نے ایک دن اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اپنے ہر عمل کا حساب کتاب دینا ہے، تو یوم آخرت بہت بڑا یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارا، جو اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، یہ دو ہوں گے تو پھر اس کے بعد عمل صالح جو ہیں وہ کاؤنٹیبل ہیں۔ یہ کلیئر ہو گیا، یعنی ہم ایمان والے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں اس کے لیے بھی ہے کہ اللہ پہ ایمان لو، آخرت پہ ایمان لو، پھر عمل صالح کرو، تو اس وقت کے یہودی، اس وقت کے صحابی اور یہ نصارہ اپنے اپنے وقتوں میں جو انہوں نے کیا ہوگا اور یہ کنڈیشنز پہ عمل کیا ہوگا، تو وہ پھر
وہی ہوں گے جن پہ نہ خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ یہ کلیئر ہو گیا نا کہ اپنے اپنے وقت کے حالات میں وہ تمام لوگ جو ہیں پچھلے تمام انبیاء پہ ایمان لاتے رہے، تو وہ پھر ٹھیک ہے جو اللہ پہ بھی ایمان لائے، یوم آخرت پہ بھی ایمان لائے، پھر ان کے عمل جو ہیں وہ اعمال صالح ہوں گے، پھر ان پہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 670، لقد البتہ تحقیق اخذنا ہم نے لیا میثاق کا عہد، کون سا عہد؟ بقرہ 83 لکھیں، اس میں ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، وہ ارسلنا اور ہم نے بھیجے الیہم ان کی طرف رسول۔ اچھا یہاں رسول جو ہے وہ ضرور آپ لوگ ہائی لائٹ کریں، رسول جو تھے ان 1400 سال میں ایک حضرت موسیٰ ہیں ایک حضرت عیسیٰ ہیں، لیکن رسول کا مطلب اب اپنے ذہنوں میں رکھیں، درمیان میں انبیاء کا سلسلہ رہا ہے، تو یعنی اس معنی میں بھی رسول ہیں یہ، لیکن ویسے رسول آپ لوگ ذہن میں رکھیں ایک حضرت موسیٰ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ہم نے بھیجے ان کی طرف کئی رسول، کلما جب بھی جاہم آیا ان کے پاس رسول کوئی رسول، بما اس چیز کے ساتھ لا تہوی انفسہم جو نہیں چاہتے تھے ان کے نفس، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ دیکھا کریں یہ جو تمام سلسلہ چلا ہے نا انبیاء رسول کا، یہ اسی طرح ہی ہے، جب انسانیت اتنی برائی میں پڑ جاتی تھی تو پھر ایک اور نبی ایک اور رسول آتا تھا، تو جب وہ آتے تھے تو وہ جو چیز لاتے تھے جو ان کے نفس نہیں چاہتے تھے، فریقاً تو کچھ کو کذبوا انہوں نے جھٹلایا، و فریقاً یقتلون اور کچھ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ کس کا نام آتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ وحسبوا آیت نمبر 71، وحسبوا انہوں نے گمان کیا اللہ تکون فتنتن کہ ان پہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی، فعاموا وصموا تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ کیا آزمائش نہیں آئے گی، تو اللہ یہ جو دیکھیں ایمان لائیں گے تو آزمائشیں تو آئیں گی، تو وہ خود ہی اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ثم پھر تابا متوجہ ہوا اللہ علیہم ان پر، یعنی ان کی اس گمراہی کے باوجود، یعنی ہم کیا کہیں گے ان کی گمراہی کے باوجود یہ اللہ کی رحمت تھی کہ مسلسل انبیاء کا سلسلہ رہا۔ ثم پھر امو وہ پھر اندھے ہو گئے، وہ سمو اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم بہت ان میں سے اکثر بہت زیادہ، واللہ اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، رائٹ؟ اچھا اس کے بعد آیت نمبر 72، لقد البتہ تحقیق کفر کیا الذین وہ لوگ جنہوں نے قالوا کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ پھر وہی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اشارہ پھر وہی عیسائیوں کی طرف آتا ہے، ان نصارہ کی طرف آتا ہے کہ یہ کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو اس پہ سورہ مائدہ 17 ہی لکھیں، ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ مائدہ 17 میں، کہ جب انہوں نے کہا یہ وہی جو میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا گاڈ انکارنیٹ، کہ یہ تصور کرنا کہ اللہ جو ہے حضرت عیسیٰ کی شکل میں زمین پہ آ گئے، ٹھیک ہے؟ نعوذ باللہ۔ وقالا اور کہا مسیح نے، اچھا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کیا تھی؟ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہا مسیح نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا یہ آپ لوگ یاد رکھیں، یہ ہم انشاءاللہ سورہ مریم میں پڑھیں گے، سورہ مریم آیت 30 ہے شاید، سورہ مریم میں پڑھیں گے کہ انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، انہو تحقیق شان ہے یہ من جو میں یشرک جو کوئی شریک ٹھہراتا ہے باللہ اللہ کے ساتھ، فقط تو تحقیق حرم اللہ حرام کر دی اللہ نے علیہ الجنہ اس پر جنت، یعنی جس نے شریک ٹھہرایا کسی کو تو اس پہ تو جنت حرام کر دی گئی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی بھی مددگار۔ یہ کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو؟ سورہ مائدہ 17 میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ کی کوئی ایسی تعلیمات نہیں تھی، تو یہ ان سے پوچھ ہوگی، یعنی نصارہ کا ورڈ بار بار اسی لیے ریپیٹ ہوا ہے کہ تم نے تو اپنے آپ کو نصارہ کہا تھا، اب تم عیسائی اس لیے کہہ رہے ہو، کیا حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میرے ماننے والے عیسائی ہیں؟ تو یہاں یہ کوسچن آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کی تعلیمات تو وہی تھیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب۔ آیت نمبر 72 73 غور سے دیکھیں، لقد البتہ تحقیق کفر کافر ہوئے الذین وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تیسرے سے تین کا ہے، تین میں سے ایک ہے، یعنی تین معبود ہیں، انہوں نے ان کی اس کے مطابق کیا ہوا تین معبود بنا لیے گئے۔ اچھا اس ٹرائنگل کو سب لوگ اپنے ذہن میں رکھیں، اس ٹرائنگل کو پہلے ذہن میں رکھیں، جو ابتدا میں ٹرائنگل تھا نا، شروع میں جب یہ کفر شروع ہوا ہے، جو پہلا ٹرائنگل تھا وہ تھا اللہ، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ
مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ پہلا ٹرائنگل تھا جس پہ یہ لکھا ہوا ہے ابتداء میں گاڈ دا فادر، گاڈ دا مدر، گاڈ دا سن، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں اس میں بھی تحریف اور وہ آ گیا، اس میں مریم علیہ السلام کو نکال کے انہوں نے حضرت جبرائیل کو لیا ہے. تو اب کیا ہے، اب جو ہے ٹرائنگل وہ ہے اللہ، جبرائیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یعنی گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن اور گاڈ دا ہولی گوسٹ، ٹھیک ہے نا؟ جس کو روح القدس یہ لوگ ہم لوگ قرآن میں بھی ہے، جبرائیل علیہ السلام. تو یہ دونوں ٹرائنگل ذہن میں رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک وہ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تیسرا ہے تین میں سے ایک ہے، یعنی تین معبود کو. وما من الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا مگر الہ واحد، معبود ایک ہی ہے. وان، اور اگر، وان لم ینتہوا، اور اگر یہ نہ باز آئے، اما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لا یمسن الذین، تو البتہ ضرور پہنچے گا ان کا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے عذاب، عذاب علیم، دردناک عذاب. آیت نمبر 72، کیا فاپس لا نہیں، یتوبونا، کیا پھر بھی وہ نہیں توبہ کرتے، اللہ، اللہ کی طرف، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور نہیں وہ استغفار کرتے، واللہ، اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ لوگ توبہ کر لیں، یہ استغفار کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے ان کو. آیت نمبر 75، مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح ابن مریم الا مگر رسول، وہ نہیں ہے سوائے ایک رسول کے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ آل عمران 44، سوری سورہ آل عمران 144، سورہ آل عمران 144 ایز اٹ از، ایسی آیت ہم وہاں پہ پڑھ کے آئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی تھی. اب یہ دیکھیں یہاں کیا ہے، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، قد تحقیق خلط گزر چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے، رسولن بہت سے رسول. یعنی تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو، اگر عیسیٰ علیہ السلام ہے ان سے پہلے بہت سارے رسول آئے ہیں، ان کو تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، ان کو تم نے اللہ معبود بنا لیا. یہ سیم آیت یہاں پر آپ لوگ یاد کریں سورہ آل عمران 144 میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی تھی وہاں پر، اور سیم ایز اٹ از ہے. تو وہاں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا آل عمران 144 میں کہ ایسی کیا بات ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے تو ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہیں، وہ کوئی پہلے تو نہیں ہے، وہ تو لاسٹ ہیں. تو یہاں اسی طرح ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پہلے بھی اتنے سارے رسول آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ دیکھیں، وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں بھائی ہے میں نے اسلامہ تو صدیقہ تھی. اچھا یہ صدیق ورڈ آپ لوگوں نے کہاں پڑھا ہے، ذہن میں رکھا کریں اس کو، سورہ نساء آیت 69، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا انعام یافتہ لوگ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو یہ صدیقہ ورڈ جو ہے یہ بڑا اہم ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق اکبر کہلائے جاتے ہیں. اچھا جس میں خدیجۃ الکبریٰ، ان کو ذہن میں رکھا کریں، اور حضرت عائشہ وہ بھی صدیقہ ہیں. اور یہاں حضرت مریم علیہ السلام ان کے لیے بھی کیا ہے کہ وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں صدیقہ تھی. کانا، وہ دونوں تھے، یا کلانی طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی بشری تقاضا لکھیں. اچھا انظر، آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، کیفا کیسے، نبشنو، ہم بیان کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، آیاتی نشانیاں، ثم انظر، پھر آپ دیکھیں، انا یوفکون، یہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں. یہ انداز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، کتنی ڈیٹیلڈ آیات ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں. ان کو عذاب کا بھی بتا دیا، ان کو توبہ کا بھی کہہ دیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ پھر وہی ہے، ضد، سرکشی، دنیا کی محبت، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 76، ٹھیک ہے، آیت نمبر 76، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ماں اس چیز کی، لا یملکو، جو نہیں اختیار رکھتی، لکم تمہارے لیے، درم ولا نفع، یعنی تم اللہ کے چھوڑ کے جس کو بھی پکارو گے وہ تمہارے لیے نہ نقصان نہ فائدہ، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے کسی چیز کو. واللہ، اور اللہ ہوا وہ سمیع العلیم، خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، یعنی اپنی تمام حاجت تم اللہ سے بیان کرو، اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 77، قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، یعنی کون اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے، عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے، نصارہ کی طرف، کہ اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو. غلو مینس کیا ہوتا ہے، مبالغہ کر دینا، مبالغہ مینس کیا ہوتا ہے، کسی کو تعریف میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یہ اس محبت میں بڑھ گئے، اس عقیدت میں آگے نکل گئے، یعنی ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو ان کو کہا جا رہا ہے نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، نہ حق، یعنی جتنا کہا گیا نا بس اتنا کرو. ولا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو،
قوم، ان لوگوں کی خواہشات کی، قد دلو جو تحقیق گمراہ ہو چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ایک سیکنڈ میں آیت کمپلیٹ کر لوں. وَأَضَلُّوا انہوں نے گمراہ کیا کثیرن بہت سو کو، وَضَلُّوا اور بہت بہک گئے عن سواء السبیل سیدھے رستے سے. یہ اتنی اہم آیت ہے. آپ دیکھیں، اب دیکھیں حضرت عیسیٰ نے تو ایسی تعلیمات نہیں دی تھی. اچھا پھر نسل در نسل آگے آتا رہا. اچھا آگے جا کے اپنے آپ کو عیسائی کہلوانے لگ گئے. اچھا آگے جا کے یہ کفر آیا جس نے بھی شروع کیا، وہ سینٹ پال کا ذکر آتا ہے کہ اس نے کہا سب سے آسان دین ہے عیسیٰ پہ ایمان لے، اور حضرت عیسیٰ جو ہے وہ کفار گناہوں کا کفارہ ادا ہو چکا ہے، اب تم جو مرضی کرو. اچھا ٹھیک ہے نا. وہ نسل اس نے تحقیق نہیں کی، اس نے پھر اگلوں کو بتایا، پھر اگلوں کو بتایا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مت تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی جو پہلے سے گمراہ تھے، انہوں نے آگے بھی بہت سو کو گمراہ کیا. ایک دیکھیں انسان غلط کام کرتا ہے نا، ہم میں بھی یہ ہدایت ہے ہونی چاہیے. ایک ایسی بات، ہمارے یہاں بھی بہت اس طرح کے کنسپٹ ہیں جو ہم نے آگے سے آگے پہنچا رہے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن ایک شخص نے اتنوں کو گمراہ کیا کہ نسل در نسل کو کیا. اسی طرح کیونکہ یہاں اشارہ بھی عیسائیوں کی طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو نصارہ کہا کہ تم تو نصارہ تھے، تو آج یہ مانتے نہیں ہیں اس بات کا کہ تم نے جب اللہ کی مدد کا کہا تھا، اللہ کے مددگار بننے کا کہا تھا، اب تم اس میں غلو کیا، تم آگے نکل گئے، نہ کہ یہ تم نے نسل در نسل اس کو آگے پہنچایا ہے. لیکن دیکھیں اگر آپ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو عیسائی ایمان لاتے ہیں، وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کھولتا ہے، وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے دل کو بات نہیں مانتی، ان کو گم سے نکال رہا ہے. دیکھا کریں عیسائی اس وقت آتے ہیں کوسچنس میں اور وہ ایمان لاتے ہیں، تو یہ وہی ہے، ایک نے کیا اور آگے بہت سوں کو گمراہ کیا سیدھی راہ سے. جبکہ وہ کیا ہے رب ہے. وہ غلط بات نسل در نسل چلی. پھر ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 78 لعنا لعنت کیے گئے لذینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من بنی اسرائیل میں سے. یہ آیت دیکھیں اللہ لسانی داود علیہ السلام کی زبان سے، یعنی جب زبور نازل ہوئی اس میں بھی ان پہ لعنت کی گئی. وعیسی ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی. اس پہ انجیل لکھیں کہ جب زبور نازل ہوئی تو داؤد علیہ السلام کی زبان سے پھر لعنت کیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی لعنت کیے گئے. ذالک یہ بما بسبب اس کے، اب ریزن بھی آ رہا ہے، اسو انہوں نے نافرمانی کی، کانو وہ تھے یعتدون حد سے گزرنے والے تھے. تو کیا پتہ چلا؟ انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے بدعات ایجاد کر دی، وہ حد سے زیادہ گزر گئے. آیت نمبر 79 کانو نہیں تھے لا یتناہون نہیں تھے وہ ایک دوسرے کو منع کرتے ام منکرن فعلوہ اس برے کام سے جو انہوں نے کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہاں میں حدیث پڑھ لیتی ہوں، یہاں ہم رکتے ہیں ذرا کہ وہ کیا کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اور وہ ایک دوسرے کو غلط کام کرنے سے روکتے نہیں تھے. یہاں حدیث ہے ہاں یہ ابو داؤد کی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو کہتا تھا اللہ سے ڈرو، یہ تو برائی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، اٹھتے بیٹھتے تھے، انہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یعنی اگلے دن وہ اس کا ہم پیالہ ہم نوالہ بن جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت الہی کے مستحق قرار فرمائے. پھر فرمایا اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا. ٹھیک ہے، یہ یہاں ابو داؤد کی حدیث ہے. اور یہ جو پیچھے یہ اصل بیان چل رہا ہے یہ اسی میں سے میں نے دی ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر اچھا ٹھیک ہے، آیت نمبر 79 کنٹینیو ہے. لبئس البتہ برا ہے ما کانوا یفعلون جو وہ کرتے تھے. آیت نمبر 80 ترا کثیرن آپ دیکھیں گے بہتوں کو منہم ان میں سے یتولون وہ دوستی کرتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یعنی ان میں سے بہت لوگ دوستی کرتے ہیں ان کے ساتھ جو کافر ہوئے. ٹھیک ہے. لبئس البتہ بہت ہی برا ہے ما قدمت جو انہوں نے آگے بھیجا ہے لہم انفسہم ان کے نفسوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. یہ جتنی کمائی ہم میں سے ہر بندہ الگ الگ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جتنی کمائی تم بھیج رہے ہو، یہ تم جو کرتوت بھیج رہے ہو نا، یہ بہت ہی برا ہے جو ان کے نفسوں نے، یعنی اس وقت نفس کا جو کہنا مانا جو انہوں نے آگے بھیجا ہے. ان سخط اللہ علیہم یہ کہ ناراض ہوا اللہ ان پر، وفی العذاب ہم خالدون وہ عذاب میں رہیں گے اور ایسے عذاب میں جو ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے. یعنی ان کے سارے کرتوت یہ جمع ہو رہے ہیں.
آگے دیکھیں آیت نمبر 81، ولو، اور اگر کانو وہ ہوتے، دیکھیں وہی اگر وہ ہوتے، یؤمنون ایمان لے آتے، باللہ اللہ پر، والنبی اور نبی پر، وما اور اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف، متخذوہم اولیاء تو نہ وہ بناتے ان کافروں کو دوست، یعنی وہ سچ میں ایمان لاتے تو وہ کبھی بھی ان کافروں کو دوست نہ بناتے، ولیکن لیکن اکثر بہت زیادہ منہم ان میں سے فاسقون فاسق ہی ہیں۔ یہ بار بار جو ریپیٹیشن آتی ہے اس کا ضرور ذہن میں رکھا کریں، یعنی یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اچھا پھر دیکھیں آیت نمبر 82، لَتَجِدَنَّ یقیناً آپ ضرور پائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پائیں گے، اشد الناسی سخت ترین سب لوگوں میں سے، عداوت دشمنی میں، یعنی آج مسلمانوں کی دشمنی میں سخت کس کو پائیں گے، للذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لے، یہودا، یعنی آمنو اب ہم ہو گئے نا ایمان والے، یعنی ہم ایمان والوں کے سب سے بڑے جو دشمن اور دشمنی میں زیادہ ہوں گے کون ہوں گے، یہودا، سب سے پہلے تو مسلمانوں کے بدترین دشمن یہ یہود کو آپ پائیں گے، والذین وہ لوگ جو اشرکو جنہوں نے شرک کیا، اس زمانی ترتیب میں ہم دیکھیں تو کفار مکہ ہیں جو کہ ڈائریکٹ بت پرستی کرتے تھے، رائٹ ناؤ کی سچویشن میں یہ بت پرستی سوائے ہمیں انڈیا کے جس میں بھی ڈاکٹر سار کی رائے کے مطابق ہے کہ انڈیا کے بھی نچلے طبقے میں ہی رہ گئی ہے، تو یہ بت پرستی کی جو فارم ہے آج انڈیا میں ہے، تو یہ دو ہیں جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے، ایک یہود اور ایک یہ بت مشرک لوگ، ولا تجدن یقیناً آپ ضرور پائیں گے، اقربہم اور جو قریب تر آپ مسلمانوں کے پائیں گے، مودۃ دوستی میں، للذین ان لوگوں کی جو آمنو ایمان لائے، الذین وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا تھا انا بے شک ہم نصارا، یعنی یہاں عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے کہ دوستی میں اگر آپ کسی کو قریب پائیں گے مسلمانوں کے تو وہ نصارا ہوں گے، ذالک یہ بانہم بسبب اس کے، منہم ان میں سے، قسیسین پڑھے ہوئے ہیں علماء، یعنی یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت اب نہیں ہم کہہ سکتے، یہ اس وقت عیسائیوں میں یہ لوگ موجود تھے، ان کے علماء بھی موجود تھے، ورہبانا اور ان کے راہب تارک دنیا بھی موجود تھے، وانہم بے شک وہ لا یستکبرون کیونکہ وہ تکبر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہ عیسائیوں کے بارے میں آپ لوگ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ عیسائیوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں نا جب ہجرت حبشہ ہوئی تو حضرت نجاشی وہ بھی عیسائی تھے، یعنی عیسائیوں نے وہ نہیں کیا اس طرح سے مخالفت جو کہ یہود نے کی، پھر آپ لوگ یاد کریں سورہ آل عمران میں آیت مباہلہ ہم نے پڑھی تھی 61، وہ بھی دیکھیں انہوں نے مان لیا رسول کو لیکن انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی، تو عیسائیوں کے بارے میں یہ ہمیں ملتی ہے سیرت میں، اور اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو رائٹ نو سچویشن ہے اس میں یہ قسیسین اور رہبان آج موجود نہیں ہیں، اس وقت تھے ان کے علماء جنہوں نے پہچان لیا تھا، ٹھیک ہے، اچھا یہ لگا لیں لاسٹ کا، ذرا میں اذان کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی، جی یہ دیکھیں اذان کی یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہے، اب کیونکہ ہم نے یہ آیت پڑھ لیا تو ہم پہ لازم ہے انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں، لیکن یہاں ذہن میں رکھیں یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، یعنی میں فرض نہیں کہہ سکتی، لیکن ہم کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں چاہیے نا کہ ان کی پیروی کریں، تو ہم یہ ثواب کمانے کے لیے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس میں پیروی کرنے کے لیے، اب محبت کیسے ہوگی رسول سے، جب اتباع کی جائے گی، جب ہم وہی کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے کیونکہ یہ آیت پڑھ لی ہے تو کوشش کریں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اس میں اذان کا جواب دیں، ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے جو اخلاص کے ساتھ اللہ اکبر، یہ میں نے پہلے بھی ڈیٹیل کیا، دیکھیں اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، بار بار ریپیٹ کرنا، انگلیوں پہ پڑھنا نہ اس پہ پڑھنا، لیکن اس کو قائم کرنا کہ اللہ بڑا ہے کہے، پھر وہ اشہد لا الہ الا کہے تو یہ بھی اشہد لا الہ الا کہے، اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، جب وہ حی علی الصلاح کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، جب وہ حی علی الفلاح کہے تو یہ لا حول ولا تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر جب وہ اللہ اکبر کہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کہے، جس نے یہ کلمات کہے وہ جنت میں جائے گا، کلیئر، اگلی وہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں یہ ہمیں یہ دونوں بخاری کے، یہ بخاری کا بھی ریفرنس ہے اور یہ ہمیں مل گیا، یہ مجھے اس میں اذان کے الفاظ میں کہ ہم نے اذان کے الفاظ سنے اور ہم نے جواب دے دیا، جواب دینے کے بعد دیکھیں لکھا ہوا ہے اس میں کہ اس کے بعد درود پڑھیں، یعنی یہ ہمیں بخاری کی حدیث سے یہ ترتیب ملتی ہے کہ اذان کے الفاظ دہرا لیے، پھر درود پورا وہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
درود ابراہیمی، ٹھیک ہے، جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ پڑھیں، اور اذان کے صرف اتنے الفاظ دیکھیں حدیث میں آتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ دیکھیں حدیث میں ہمیں یہ ملتے ہیں، وہ ایڈیشنل ہمیں دعاؤں میں ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب یہ جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا، تو اس کے ترجمے میں یہاں پر وسیلہ کا ورڈ آیا ہے، وسیلہ کو دیکھیں تو جو وسیلہ ہے وہ کیا ہے کہ بہشت میں یعنی جنت میں وسیلہ جو ہے ایک اسپیشل مقام ہے، ایک جگہ ہے، صرف ایک شخص داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ جنت میں بہشت میں ایک اسپیشل مقام ہے جو بہت اعلیٰ ہے۔ تو یہ پھر دیکھیں ہم جو نماز اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اے اللہ اس کامل پکار و قائم کرنے والی صلات کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا ہمیں، وسیلہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ایک مقام ہے وہاں پہ جو کہ بہت بلند و بالا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ یہ جس نے الفاظ بول لیے نا تو وہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ دیکھیں یہ قبر کے 3 سوال کے جواب بھی ہیں جو کہ ہمارے 5 دفعہ ریپیٹ میں بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیں، اس کو روٹین بنا لیں آج کے کاموں میں سے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور ساتھ ہی اتنا آسان ہے، دوسرا کلمہ ہے اور یہ اتنے آسان الفاظ ہیں، وردیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا۔ تو یہ انشاءاللہ آپ سب ضرور اپنی لائف میں اس کو لے کر آئیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔